نماز یاد کریں گے، باتیں نہیں کر رہے، کون باتیں کر رہا؟ یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا، یہی تو تمہارے اندر خرابی ہے، یہی تو خرابی ہے۔ جب مرو گے نا، کتنوں کو تو جنازے کی نمازیں یاد ہیں، کھڑے ہوتے ہیں ایک طرف تو کھڑے ہوتے ہیں، ارے یہ لوک سبھا کا صدر تھوڑی چل رہا ہے کیا، اپوزٹ پارٹی ہے یہ؟ مجھے بتائیے آپ، یہ اپوزٹ پارٹی تھوڑی ہے، یہ نماز جنازہ ہے۔ الگ نہیں کھڑا ہونا چاہیے تھا، جنازے میں تو بریانی کھانے نہیں گیا ہے، اس کی بخشش کرانے گیا ہے۔ کتنے لوگ تو خالی جنازے میں بریانی کھا کے آتے ہیں، اس کے علاوہ دوسرا کام نہیں ہے انہیں، جنازہ نہیں پڑا انہوں نے کیا کرنے گئے تھے؟ میری باتیں ہیں نہیں، کٹی چھری باتیں ہیں میری تھوڑی سی، نماز پڑھے گا۔ ارے تو یہ ستم والے ستم یہ ہے کہ آئے گا ہی نہیں، بلکہ جنازہ بھی رکوا دیتا، 6 گھنٹے رک جاتا جنازہ، کہ وہ وہاں سے آ رہا ہے وہاں سے آ رہا ہے۔ اتنا جنازہ نہیں روکنا چاہیے، حکم ہے کہ اگر زوال کے وقت میں بھی جنازہ تیار ہو تو نماز جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا جائے۔ یہ جو روک بعد تو 24 گھنٹے روک لیتے ہیں، 24 گھنٹہ جنازہ روک لیا جاتا، جنازہ اتنا نہ روکو جتنا جلدی ہو سکے دفن۔ کان کھول کر کے سنیں، جنازے کی نماز پڑھو، زیادہ بڑی نہیں ہے، بہت چھوٹی سی نماز ہے، یاد کر لو، اس میں ایک دعا ہے، درود شریف، ایک ثنا ہے۔ 3 چیزیں ہیں یار، یہ 3 چیزیں یاد نہیں کر پائے زندگی میں، موت آ گئی۔ اور جلسے میں آنے والوں آج سنو، نماز کا یہ کمال ہے، جس دن تم سچے نمازی ہو گئے اس دن ہی خدا کی قسم تم سچے مومن کامل ہو گئے۔ کرو گے نہیں برے کام، حرام کام کی محبت ہی دل سے نکل جائے گی، نکل جائے گی تیری دل سے، نکل جائے گی۔ معلوم ہے آج بے حیائی جو بڑھ رہی ہے یہ نماز سے دوری کی وجہ ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ ہماری ماں بہنوں کا نماز کا شوق آ جائے، ہماری ماں بہنوں نمازی ہو جائیں، میرے نوجوان نمازی ہو جائیں، خدا کی قسم ایک دوسرے کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ لے، بے حیائی کر لے، کوئی نہیں سکتا۔ اس کے لیے کہ جس کی نگاہوں میں جلوہ خدا جلوہ مصطفیٰ بسا ہو، جس نے سجدے میں اپنے رب سے باتیں کی، جس نے مصطفیٰ پہ درود پڑھے ہوں، یار وہ دنیا کی گندی خرافات میں پڑے گا، دنیا کی گندگی اور بدبو میں پڑے گا، مگر وجہ کیا ہے؟ تمہیں بے حیائی اچھی کیوں لگتی ہے؟ گڈر کا کیڑا کبھی چمن میں نہیں رکتا، چمن کا کیڑا کبھی گڈر میں نہیں رکتا۔ کبھی چمن میں نہیں رکتا، خوشبو میں اس کو نہیں دیکھیں گے آپ، گڈر کا کیڑا گڈر ہی میں رہے گا، اگر خوشبو میں لاؤ تو مر جائے گا، اور خوشبو کا کیڑا کبھی گڈر میں نہیں رہے گا ورنہ وہ مر جائے گا۔ اب آپ ہے کیا مسلمان ہے، شادی ہو رہی ہے، نوجوان کہاں نظر آ رہے ہیں؟ عورتوں میں سیلفی کھینچتے پہ کہاں جا دلہن تیار ہو رہی ہے، اور شرم نہیں آتی؟ اگر کوئی تیری بہن کے ساتھ میں سیلفی کھینچے گا تجھے کیسا لگے گا؟ کہے گا مولانا خون کھول جائے گا، تو تو جو جا کے خواتین میں سیلفیاں لے رہا، وہ بھی تو کسی کی بہنیں ہیں، وہ بھی تو کسی کی ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ حیا کہاں چلی گئی یار؟ حیا کے جنازے نکل گئے تمہارے، حیا ہی نہیں ہے خدا کی قسم۔ تھوڑی سی اگر حیا ہوتی تو آپ شادی میں جاتے، نکاح میں شامل ہوتے، کھانا کھاتے، کوئی بے حیا کے نام پر بال کھول کے نہیں، اگر پورا جسم کھول کے بھی گھوم رہی ہے تو اللہ کی قسم اپنی نگاہوں کی تو حفاظت کرے، تیری نگاہ نہ جاتی۔ بہت بڑا مسلمانوں کا ہیرو، سپاہ سالار اعظم، کمانڈر ان چیف، نام ہے خالد بن ولید، کسی بھی میدان میں مار نہیں کھائی ہوئی، جس میدان میں قدم رکھا تو کہتے تھے میں سیف اللہ خالد بن ولید، لیکن میرے مقابلے میں آنے سے پہلے اپنے بچوں سے کہہ کے آنا آج کے بعد اپنے آپ کو یتیم سمجھنا، مقابلہ خالد سے ہے۔ عیسائیوں نے کہا خالد کو کیسے آ رہا ہے؟ کہا کہ ایک ایسا عورت کا حسن ہے کہ جس نے اپنا جال بنا تو بڑے بڑے اچھوں کو پھنسا دیا،
عورت کے حسن کا جو جال ہے بڑے بڑے اچھوں کو پھنسا دیتا ہے. اگر چاہتے ہو کہ خالد کو مات دینا ہے تو عورت کے حسن کا جال بننا پڑے گا. مگر انہیں کیا پتا تھا خالد مجاہد بعد میں ہے نمازی پہلے ہے. ارے ذرا زور سے بول دو سبحان اللہ سبحان اللہ. غازی بعد میں ہے نمازی. کہا ننگی برہنہ لڑکیوں کو کھڑا کر دو اور کہو اس عمارت میں جس عمارت میں برہنہ لڑکیوں کو کھڑا کریں گے خالد سے کہیں گے اس عمارت میں اس دروازے سے داخل ہو کے اس دروازے سے نکلنا ہے. اگر سلامت نکل گیا تو پھر میدان تیرے نام کر دیں گے, میدان تجھے دے دیں گے. لیکن اگر بھٹک گیا تو پھر خالد ہمارا کہاں ماننا پڑے گا, ہمارے پیچھے آنے پڑے گا. وہ جلسے میں آنے والوں ذرا غور کرو. حضرت خالد نے کہا محمد کے دیوانے ہر چیلنج قبول کرنے کو کب کا تیار قبول ہے. ہمیں یہ چیلنج بھی ہمیں قبول ہے, ہمیں یہ بھی قبول ہے. آج ہمیں اگر ذرا سے کوئی بے پردہ نظر آئے تو ہماری نگاہیں اس کا پیچھا کرتی ہے. شرم نہیں آتی, وہ تو بے حیا ہے. لیکن قرآن نے تو کہا وَيَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ, تم تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. تیری نگاہوں پہ تو اس کا پہرا نہ تھا. آج سنی آپ دل کھول کے تبلیغ اگر نیند نہ آئے, آپ کہتے ہو کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی, آپ کہتے ہو کیا کریں حضرت فلسطین میں مارے جا رہے, آپ کہتے ہیں سیریا میں مارے جا رہے, آپ کہتے ہیں عراق میں پیسے جا رہے, آپ کہتے ہیں بھارت میں موبلنگ کی جا رہی ہے. ارے بزدل ہو کے رہ گئے اس لیے کہ تمہاری نیت تمہاری نگاہیں ٹھیک نہ رہی. جس دن نگاہوں کو محمد کا دیوانہ کر دو گے اس دن سے بزدلی نکل جائے گی. خدا کی قسم زمانے سے تو نہ ڈرے گا, زمانہ تجھ سے ڈرے گا. بزدلی آ گئی, بزدلی آ گئی ہے. کیوں آ گئی ہے؟ نگاہیں غلط دیکھ رہی ہے, کان غلط سنے, زبان غلط بول رہی ہے, لقمہ حرام کھا رہا ہے. بزدل ہو گیا. 313 کو زمانہ نہ جھکا سکا. بتایا میرے نبی نے جب آخری خطبہ دیا حجت الوداع کے موقع پر, مشکل سے لاکھ صحابہ تھے پوری دنیا میں. پوری دنیا ان لاکھ سوا لاکھ نے پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرا دیا, انہیں کوئی نہ دبا سکا. اور آج 150 کروڑ مسلمان ہیں تقریباً, 2 ارب کے آس پاس, اس سے بھی زیادہ. اور آج پوری دنیا میں رسوا اور ذلیل. اب یہ بھی تمہارے خلاف کتنا خطرناک بلایا دیکھا آپ نے وقت کتنا خطرناک ہے. مال تمہارا مالک کوئی اور, چیز تمہاری حکم کسی اور کا. تمہاری بزدلی نے تمہارے خلاف یہ سارے معاملات کر دیے. کرے کوئی سکھوں کے خلاف میں دیکھتا ہوں بل پاس کر کے دکھائے 2% ہے. کیوں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا وہ حق پر ہے, مگر یوں ضرور کہنا وہ بزدل اتحاد ہے ان کے اندر. ہمارے اندر تو کچھ ہے ہی نہیں. نمازیوں غور تو کرو, آج سنو اپنے آپ کو, تمہاری حالت کیا ہو گئی. سلطان صلاح الدین ایوبی فاتح اعظم, معلوم ہے ایک جنگ میں شرکت کی سلطان نے اور جنگ فتح کری, اور جیسے ہی جنگ فتح کی نا 5 لڑکیاں عیسائیوں کی بڑی خوبصورت قیدی بنا لی گئی. کتنی لڑکیاں؟ زور سے بولے, زور سے. قیدی بنا کے لایا گیا. شام ہو گئی, سلطان آیا اپنے کیمپ میں, جنگ فتح ہو گئی, عیسائیوں کو ہار ہوئی. اب ذرا سننا یار, مزہ آئے گا. تقریر میری آپ 100 بار سن لیں, جتنی بار بھی سنیں گے انشاءاللہ نیا رنگ اور نیا مزہ محسوس کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے کہ لگ رہا بتائیے. لگ رہا ہے. آپ کو اچھا لگ رہا ہے. اللہ آپ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خطا کہاں سے ہو رہی ہے, مسٹیک کہاں ہے. درد ہو رہا ہے تو خالی میرے بھائی درد کی ٹیبلیٹ کھا لینے سے مرض ختم نہیں ہوگا, تھوڑی دیر کے بعد پھر ہو جائے گا. یہ بات غلط تو نہیں ہے نا. درد کیوں ہو رہا ہے وہ جڑ پہ جاؤ.
اور جڑ کو ختم کرو، پھر آپ کو درد کی ٹیبلیٹ کھانے کی ضرورت نہیں ہے، مرض کی دوا کھانے کی ضرورت ہے۔ صلاح الدین ایوبی کی بارگاہ میں سپاہی حضور 5 لڑکیاں کو قیدی بنا کے لائے، کیا کریں؟ کہا عزت کے ساتھ انہیں چادریں اڑاؤ، کھانا کھلاؤ اور آرام کے لیے انہیں بستر بھی دو، لیکن ان کے دروازے پہ 2 سپاہیوں کو حفاظت کے لیے کھڑا کر دو۔ کائے کے لیے؟ حفاظت کے لیے۔ یہ تمہاری شان ہے، عزتیں لوٹنا، مسلمان لٹتی ہوئی عزتوں کو بچاتا ہے۔ مسلمان وہ ہے جو لٹتی ہوئی عزتوں کو بچاتا ہے۔ کہا یہ صلاح الدین بھی شرم میں ہے، ان کی عزت پہ آنچ نہیں آنا چاہیے، 2 سپاہیوں کو کھڑا کر دو۔ چادر دے دیا، کھانا دے دیا، پانی دے دیا، بستر لگا دیا اور کہہ دیا گیا اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتانا۔ کہا صلاح الدین تو ہم نے سنا تھا بڑا کٹر پنتی ہے، ہم نے سنا تھا سروں کو قلم کر کے مینار بناتا ہے، لیکن تمہارا صلاح الدین تو کھانا پانی پوچھتا ہے۔ کہا سنو، جب نبی کا کوئی دشمن بن کے آتا ہے تو سلطان کا دشمن ہوتا ہے، اور اگر کوئی سلطان کا قیدی بھی بن جائے تو سلطان اس کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی، صلاح الدین ایوبی، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی گلفار رجا صاحب قبلہ رامپوری، علامہ مولانا مفتی گلفار رجا صاحب رامپوری، نعرہ تکبیر، مسلک اعلیٰ حضرت۔ اللہ سلامت رکھے، بڑا جذباتی نعرہ ہے ماشاءاللہ۔ آئے آئے آئے۔ کہا اگر کچھ چاہیے تو بتا دینا، کہا سلطان ہر خواہش پوری کرے گا، ہر جائز خواہش تمہاری پوری کی جائے گی۔ یہ ایمان والے تھے، یہ بے ایمان تھے، ان کے ہاں جائز ناجائز کچھ نہیں، آج بھی نہیں ان کے ہاں جائز ناجائز۔ یہود و نصارہ میں کیا جائز ناجائز؟ آج دیکھ رہے ہیں آپ چھوٹے چھوٹے بے گناہ بچوں کو کیسا قتل کیا جا رہا ہے، ان کے ہاں کوئی جائز ناجائز نہیں ہے۔ یہ تو اسلام ہے جو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی توجہ دیتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ تو اسلام ہے جہاں پر مرمت بھی ہے، جہاں پر مطلوب کی بھی قسم ہے کہ تحریمی ہے کہ تنزیہی ہے۔ بتاؤ دوسرے مذہب میں اگر کوئی ہو دکھائیں آپ مجھے، دکھائیں آپ۔ یہ اسلام جہاں مستحب بھی ہے، مستحب اولا خلاف اولا، دکھائیں آپ۔ دوسرے مذہب میں کوئی اگر پاکھنڈ کی بات بھی بتا دے تو اسی کو اندر بھکت بن کے ڈھوڑے، ہاں ایسا ہے ایسا ہے۔ اسلام ہے یہ، کہتے حدیث ضعیف ہے کہ صحیح ہے؟ کون سی ہے بتائیے، کون سی ہے؟ یہ ہے اسلام جہاں ایک ایک بال کی کھال نکالی جاتی ہے۔ میرا مذہب اسلام جہاں پر ذرہ برابر بھی پاکھنڈ نہیں چلتا لوگوں، لیکن چاروں لڑکیوں کو، 5 لڑکیوں کو کھانا دیا گیا، پانی دیا گیا، بستر دیا گیا، چادر دیا گیا، عزت کے ساتھ ایک خیمے میں رکھ دیا گیا، اور خیمے کے دروازے میں 2 سپاہیوں کو کھڑا کر دیا گیا، لیکن پھر بھی تھی تو دشمن کی قید۔ 4 لڑکیاں آنسو بہا رہی ہیں، اشک آ رہی ہے، رو رہی ہے، ایک لڑکی نہیں رو رہی، وہ خوش تھی۔ چاروں نے کر دیا ڈر نہیں لگتا، صلاح الدین کی عدالت میں صبح کو پیش کیا جائے گا۔ صلاح الدین اگرچہ بھلائی سے پیش آ رہا ہے وہ الگ بات ہے، اگر صبح کو سر قلم کر دے گا، پتہ نہیں پھانسی پہ چڑھا دے گا، ڈرے گی صبح آئے گی تب نا، صبح سے پہلے نہ تم یہاں رہو گی نہ ہم یہاں رہے۔ کہا کیوں؟ کہا نکل جائیں گے۔ کہا کیسے؟ کہا مائنڈ کا استعمال کر کے۔ وہ چاروں جو رو رہی تھی ان کا رونا ختم ہو گیا، کیونکہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے۔ کل نکال لے جائے گی تو ہم چاروں کو؟ ہاں میں وعدہ کرتی ہوں میں خود بھی نکلوں گی، تمہیں بھی نکال لے جاؤں گی، ایک خراش تک نہ آئے گی۔ کہا کیسے؟ کہا جو یہ 2 سپاہی ہمارے محافظ بن کے کھڑے ہیں انہی کے ذریعے ہم نکلیں گے۔ جائز نہ جائز ہے کچھ نہیں ہمارے یہاں، جائز نہ جائز کچھ ہے نہیں، جو بھی استعمال ہو کرو، اپنا کام نکالنے کے لیے جائز ہو نہ جائز ہو جو بھی ہو کرو۔ اب یہ خاموش کہنے لگے رسم زیادہ تو چھاڑے دے، جو جنگ کر کے آئے ہیں تھکے ہارے ادھر یہ سونے تو دے۔
آدھی رات آئی، سناٹا چھایا، کیمپوں کے چراغ بجھے، سب لوگ محو استراحت ہوئے، اکثر محافظ بھی اونگنے لگے۔ اب جو یہ دو محافظ کھڑے تھے، ہاتھ میں تلواریں ہیں، خیمے کے پاس کھڑے ہیں، لڑکیوں نے کہا اب کیا کرے گی؟ کہنے کہ اب حسن کا میں وار کروں گی، اور میرے حسن کے وار کے لیے نوجوان سپاہی داب نہ لا سکے گے۔ اپنے بال کھولے، زلفوں کو لہراتے ہوئے دروازے کے قریب آ گئی پانچوں لڑکیاں۔ ذرا سنے جلسے میں آنے والوں، تمہیں تو بالی ووڈ میں ٹکڑے پھینکے ہیں، تو ہم کتوں کی طرح ٹکڑوں کو چچوڑ رہے ہیں اور چوس رہے ہیں۔ وہ عریانیات اور بے حیائی ہمارے گھروں تک فیشن پہنچا رہے ہیں۔ وہ تو ایک فلم میں فیشن کر کے چھوڑ دیتے ہیں، ہم پتہ نہیں کتنے سال تک دھوتے ہیں اس فیشن۔ بتا رہا ہوں، وہ تو ایک فلم میں کر کے چھوڑ دیتے ہیں، ہم پتہ نہیں کتنے سال تک اس فیشن کو ڈھوتے ہیں۔ وہ تو کوئی ایک بار کرتے ہیں، ہم دھوتے رہتے ہیں، ہم دھوتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ اچھے سے نمازی بن جاتے تو تمہیں ان کے فیشن خدا کی قسم اچھے نہ لگتے، ان پہ گھن آتی، ان پہ گھن آتی، آپ کو شرم آتی۔ ان کے فیشن اچھے کیوں لگتے ہیں؟ اس لیے کہ ابھی خوشبو کی عادت ہی نہیں پڑی ہے تو بدبو اچھی لگتی ہے۔ نظام مائقدہ کو جس طرح بگڑا ہے صافی، انہی کو جام ملتا ہے جنہیں پینا نہیں آتا۔ پانچوں لڑکیاں اپنی زلفوں کو بکھیر کے، اپنے جسم کو جہاں تک ہو سکا بڑھانا کر کے دروازے کے قریب آ گئی، اور دروازے کے قریب آ کے جو ہوشیار لڑکی کی بولی، اے فوجیوں، تم نے دن بھر محنت کی ہے، تم نے دن بھر جنگ لڑی ہے، تمہارا جسم تھک گیا ہوگا، ذرا ہماری طرف چہرہ تو کرو۔ دنیا عیسائیت کی بڑی حسن و جمال والی 5 لڑکیاں تمہارے قبضے میں ہیں، ہمارا جسم آج تمہارے اوپر حلال ہے، ہماری جوانی کو ہم نے تمہارے لیے حلال کر دیا، ہم نے اپنے حسن کو تمہارے لیے حلال کر دیا۔ آؤ ہماری زلفوں کے ساتھ کھیلو، آؤ ہمارے حسن کے ساتھ کھیلو، آؤ ہماری جوانی کے ساتھ کھیلو۔ بدلے میں کچھ نہیں چاہیے، ہمارا جسم ہمارا حسن کے ساتھ کھیلو، بدلے میں صرف ہمیں یہاں سے فرار کرا دینا۔ مگر خدا کی قسم، ہاتھ لگانا تو دور کی بات، دونوں سپاہیوں نے ان کی طرف پیٹ کر لی، چہرہ تک کر کے ان کو دیکھا بھی نہیں۔ حضرت کہہ دو نا سبحان اللہ، چہرہ بھی کر کے دیکھا نہیں۔ صبح فجر کا وقت ہونے والا ہے، یہ لڑکیاں کہتی رہی ایک بار تو دیکھو، ایک بار تو دیکھو، ایک بار تو دیکھو، مگر انہوں نے پیٹ پہ چہرہ ادھر پھیر کے دیکھا تک نہیں۔ لڑکیاں حیران رہ گئی، ہمیں دیکھنے کے لیے تو لائن لگ جاتی ہے، نوجوان قطار در قطار کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ تو سپاہی یہ بھی نوجوان ہے، لیکن چہرہ اٹھا کے دیکھنے تک گوارا نہ کیا۔ وہ جلسے میں آنے والا ذرا دل کے کانوں سے سننا، فجر کا وقت ہونے والا تھا، لوگوں ذرا غور کرو، ذرا غور کرو۔ کہنے لگی کیا بات، تمہارے سینوں میں دل نہیں دھڑکتا؟ کیا تم انسان نہیں ہو؟ تو ان فوجیوں نے کہا تھا دل بھی دھڑکتا ہے، انسان بھی ہے، مگر جو دل سینے میں دھڑکتا ہے